اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. سربینہ نے 2 سوال کیے ہیں اور دونوں سوال مزے کے ہیں. کچھ سوالوں پہ مجھے فی الواقع بہت اچھا لگتا ہے. ایک انہوں نے کہا ہے کہ میرے ماموں بہت اچھے ہیں، نیک آدمی ہیں، کبھی کبھی میری کسی بات سے ناراض ہو جاتے ہیں اور میرا دل اندر سے دہلتا ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، کہیں اللہ تو اس سے ناراض نہیں ہو جائے گا. دوسرا ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ حدیث میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے. دونوں سوال مزے کے ہیں، مجھے پسند آئے. تو پہلے ہم اس بات کو لے لیتے ہیں کہ حدیث میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے. تو یوں سمجھیں کہ جو بات بھی اللہ کے رسول نے کہی اس کو ہم حدیث کہتے ہیں. جو انہوں نے کیا، جو لوگوں نے کرتے دیکھا اور صحابہ نے اس کو نقل کیا یا روایت کی. جو حدیث قدسی ہے، جو اس سے فرق ہے، یہ وہ بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خود روایت کی کہ مجھ سے اللہ نے یہ کہا. نمبر 1. دوسرا، آپ کے پاس وحی آئی اس معاملے کی رہنمائی کے لیے، پر یہ وحی قرآن پاک والی وحی نہیں ہے. یہ اللہ کی مرضی، منشا، وہ آپ تک پہنچا اور حضرت جبرائیل نے آپ تک پہنچایا. بعض جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں جو حدیث قدسی میں ہیں یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہوتی ہیں اور آپ تک پہنچتی ہیں. اس معاملے میں امام مالک نے بہت احتیاط کی اور ظاہر ان احادیث کو بیان کیا. ایون وہ جب بیان کرتے تھے، ایک دفعہ جو خلیفہ ہارون ان کے پاس آیا، 3000 اس نے احادیث سنی اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ کی جو کتاب ہے موطا امام مالک، یہ سب پہ واجب کر دوں گا، لازم کر دوں گا کہ اس کو پڑھیں. پھر 3000 دینار ان کو دیے گئے. پھر ساتھ کہا کہ ہمارے ساتھ چلیں. تو امام مالک نے کہا کہ تمہارے ساتھ تو میں نہیں جا رہا. دوسرا یہ کہ کتاب تم لازم نہ کرو، صحابہ جگہ جگہ پھیلے ہیں اور سب نے احادیث بیان کی ہیں، تو ممکن ہے کچھ تھوڑا فرق ہو تو اس سے اختلاف نہ پیدا ہو. تیسری بات، یہ تمہارے پیسے پڑیں، اگر بات نہ ماننے پہ تم نے لے کے جانا ہے تو ان کو واپس لے جاؤ، میں مدینہ منورہ نہیں چھوڑوں گا. یہ اتنے شاندار بزرگ تھے امام مالک کہ بہترین کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، مؤدب ہو کے پھر حدیث بیان کرتے تھے. یعنی حدیث بیان کرنے کا جو عشق اور محبت کتابوں میں ان سے زیادہ کسی کا تذکرہ نہیں ہے کہ جتنی امام شافعی ان کے شاگرد رہے. ظاہر انہوں نے بھی ان سے ادب آداب سیکھے. اوکے جی، یہ تو وہ ہو گیا حدیث قدسی کا ذکر. اور وہ جو ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، وہ بھی حدیث قدسی اس کو بیان کیا جاتا ہے. اچھا جی، بہت سال پہلے جب ممتاز مفتی صاحب زندہ تھے تو میں لاہور سے اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں گیا اسلام آباد ان کے گھر ملنے. اس وقت وہ تلاش لکھ رہے تھے. تلاش بڑی خوبصورت کتاب ہے، اگر آپ کو ملے تو ضرور پڑھیے گا. یعنی یہ ممتاز مفتی صاحب کی جو باقی کتابیں ہیں، مفتیان علی پور کا ایلی اور الکھ نگری، سب سے مختلف ہے. یو وڈ لو دیٹ بک. اچھا، اس کتاب میں انہوں نے اللہ کے بارے میں لکھا کہ اللہ آپ کا ہاتھ بن جاتا ہے، تم اس سے کہو کہ میں نے چوکا لگانا ہے، چھکا لگانا ہے، تو وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، آپ سے چوکا لگوائے گا. تم اس سے کہو کہ میں نے ایگزام میں فرسٹ آنا، تو وہ تمہارے قلم میں آ جائے گا. اب یہ باتیں میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی اور محبت میں سے میں نے سنی تھی. اور وہ پھر ایک بات انہوں نے اور کہی کہ جو اللہ کا دوست ہو اسے دشمنی نہیں کرنی چاہیے. اب یہ باتیں میں نے سنی، ڈائجسٹ بھی کی، لیکن میرے پاس ریفرنس نہیں تھا. پھر اللہ نے مجھے ایک کتاب دی جو بیروت سے چھپی تھی. علماء کی ایک بڑی کمیٹی نے اس کو 6 کتابوں میں سے منتخب کیا تھا، احادیث نکالی جو قدسی تھیں اور پھر اس کو چھاپا گیا. پھر پوری دنیا میں، پھر وہ انڈیا میں چھپی، پھر وہ پاکستان میں چھپی. مسعود ندوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا. اچھا، اس میں جب وہ میرے پاس آئی تو اس میں 2 احادیث میں نے جب اس تک پہنچا تو مجھے وہ ساری ملاقات یاد آ گئی. اب سربینہ نے جو سوال کیا ہے بیٹا، اس کا جواب بھی اسی حدیث میں. یہ حدیث قدسی ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میرا بندہ
اللہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں نیک اعمال قبول کرنے کا جو بھی گمان کرتا ہے تو میں اس کے گمان جیسا ہوتا ہوں. وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اس وقت میں پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جو سننے والے ان سے اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوں. تو آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ کہ اللہ وہاں فرشتوں میں میرا ذکر ضرور کریں گے. اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں. بالشت اتنی سی ہے, ہاتھ یہ پورا بازو ہے. اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز قریب ہو جاتا ہوں. اگر وہ میری طرف آہستہ روی سے چلتا ہے تو میں اس کی طرف سے تیز گامی سے آتا ہوں. اور یہ بخاری میں کتاب التوحید 6970 والی حدیث ہے. اوکے, بہت مزے کی ہے, یعنی دل خوش ہو جاتا ہے. اسے مسلم نے اور ترمذی نے اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا. اچھا, جو دوسرا ان کا براہ راست جواب ہے ان کے ماموں کا, انہوں نے پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا. مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں ہے کہ میں نے اپنے بندے پر جو کچھ فرض کیا وہ اسے پورا کرے اور مجھ سے قرب حاصل کرے. میرا بندہ نوافل کے ذریعے برابر مجھ سے قربت حاصل کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. کیا کمال بات کہی ہے. یعنی یہ جو ہے نا حدیث جو لسانن ذکرن کہ اللہ میری زبان کو ایسے تر کر جیسے تیرا ذکر, جیسے پانی سے میں زبان تر کرتا ہوں. تو جب آپ نفل سے, تہجد سے, اکیلے میں نمازوں کے 5 نمازیں تو چونکہ واجب میں فرض ہیں, ان سے جو مور اوور کرتے ہیں ویلیو ایڈڈ اللہ کے معاملے میں, تو وہ کہتے ہیں میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں, اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اور میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یہ وہ بات تھی جو ممتاز مفتی صاحب نے اپنے انداز میں کہی تھی کہ آپ اس سے کہیں کہ میں نے یہ کرنا تو اللہ وہ کر دیتے. میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات اللہ نے یہ فرمائی. اگر وہ مجھ سے مانگے تو اسے میں ضرور دوں گا, اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو اسے میں پناہ دوں گا. میں جس چیز کو کرنے والا ہوتا ہوں اس کے سلسلے میں مجھے کبھی ویسا تردد نہیں ہوتا جیسے کہ میں اپنے مومن بندے کی روح قبض کرنے کے معاملے میں متردد ہوتا ہوں. کیا بات ہے. اللہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کام میں کوئی رکاوٹ یا وہ دوسرا خیال بھی نہیں آتا, پر مومن بندے کی روح قبض کرتے میں سوچتا ہوں کہ کروں کہ نہ کروں. اس لیے کہ اس کو تکلیف شدید ہوتی ہے, وہ موت کو شدید تکلیف کے پیش نظر ناپسند کرتا ہے مومن, اور میں اس کے ساتھ اس کے جسم کی جدائی میں وہ جو تکلیف ہوتی ہے زندگی کے طویل ہونے کی صورت میں, ان تکلیفوں کو ناپسند کرتا ہوں. یہ بخاری میں باب التواضع 6137 نمبر حدیث ہے. امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا, اور اس میں انہوں نے اللہ کے ولی کا لفظ استعمال کیا دوست کی جگہ. اچھا, آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کا کتنا اجر ہے, پر لوگوں کے کہے ہوئے پیروں سے نہیں. وہ جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور ان کی نیکی اور ان کی پاکیزگی اور ان کی سچائی کا آپ کا دل گواہی دیتا ہو. یہ آپ کے اپنے ابا, آپ کے دادا, آپ کے نانا, آپ کے ماموں ہو سکتے ہیں, میاں ہو سکتا ہے, لیکن میوں پہ ہم عام طور پہ خواتین اعتبار نہیں کرتی, تو لیکن بعض میاں اپنی بیویوں کی وجہ سے جنت کے حقدار ہو جائیں گے. اور تو بی بی رانی, آج آپ کی وجہ سے خود مجھے بڑا فائدہ ہوا. یعنی ایک بات جو مجھے میرے ایک پسندیدہ بندے نے کہی تھی, مجھے اس کی دلیل مل گئی اور میں زیادہ اس پہ میرا دل ٹھک گیا. آپ لوگ سلامت رہو. اپنے پیاروں سے تو سارے محبت کرتے ہیں, اللہ کے پیاروں سے محبت کرنا کمال بات ہے, اس کا فائدہ زیادہ ہے. یہ اٹس انویسٹمنٹ. آپ کی روح, آپ کا جسم, آپ کا حال سب شاندار ہو جاتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.